الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین کلر ادویات میڈیکل سائنس کی بہت بڑی ایجاد ہے اور مریض کو فرسٹ اسٹیج کے طور پر جو ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے کسی بھی مقام میں درد ہو اور مریض بے چین ہو تو اس کو دیتے ہی مریض کو سکون ملتا ہے، دماغ سگنلز بھیجنا بند کر دیتا ہے اور مریض ایک حد تک اور ایک وقت تک سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پین کلر ادویات ایجاد نہیں ہوئی تھی تب کیا جاتا تھا؟ تو دیکھیے، ہمیں علماء روحانیات سے درد کو باندھنے کے اعمال ملتے ہیں، اور یہ درد باندھنے کے جو اعمال ہیں وہ بالکل ایسا ہے جیسے پین کلر۔ کچھ ایسے ہیں جو وقتی طور پر باندھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستقر باندھ دیتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو امراض تک کو باندھ دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہترین عمل ہے جو سورہ فاتحہ کا ہے۔ اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک لکڑی کا، خالص لکڑی کا تختہ لیا جاتا ہے اور اس پہ ابجد کے ابتدائی 10 حروف لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لوہے کی کیل لی جاتی ہے جو 3 انچ، 5 انچ یا 7 انچ کی ہوتی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ابجد، حوض اور حتی، اس کے جو حروف ہیں ان کو توڑ توڑ کر لکھتے ہیں، اور اب وہ جو کیل ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے حرف پر رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں، اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک، اور اس کے بعد کہتے ہیں 3 بار آمین آمین آمین۔ اور پھر مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اب آپ کے جسم میں جو درد تھا وہ بہتر ہوا یا نہیں، یا کم ہوا یا نہیں، یا بالکل ختم ہو گیا۔ اور مریض سے بھی کہا جاتا ہے جب یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے تو مریض اپنے اس درد کے مقام پر ہاتھ رکھتا ہے ہلکا سا دبا کے۔ اگر دانت کا درد باندھنا ہو تو دانت کو پکڑ لیتا ہے، سر کا درد باندھنا ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، الغرض جسم کے جس حصے میں درد ہوتا ہے مریض اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیل جو ہے اس کو حرف بہ حرف آگے بڑھاتے ہیں کہ مریض کو کتنا ریلیف ملا یا مریض کو ریلیف نہیں ملا، اور یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر بار آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار سورہ فاتحہ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے الف پر تھے تو ایک بار سورہ فاتحہ، پھر با پر تھے تو 2 بار، پھر دال پر 3 بار، پھر جیم پر 4 بار، اس طریقے سے الی آخری ہوتا ہے۔ اور جہاں پر مریض کو بالکل آرام ہو جائے تو کیل کو اسی مقام پر ٹھوک دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ایک اور طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ریت پر یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کسی برتن میں، کسی ایسی چیز پر جس پہ ریت کو پھیلا سکیں اور ریت نیچے نہ گرے، اس پر ریت کو پھیلا کے اس پر انگلی سے، شہادت کی انگلی سے ابجد، حوض، حتی کے حروف لکھے جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کیل کو زور سے دبایا جاتا ہے، اور پھر جہاں پر مریض کو سکون مل جاتا ہے وہ تو اس کو وہیں پہ روک کر اور ریت کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں، اس میں سے حروف مٹا دیتے ہیں۔ اس میں سے بہتر جو ہے وہ لکڑی والا ہے، اس سے مستقل آرام ملتا ہے، حتیٰ کہ اس سے مرض تک بن جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی شخص ماہر ہو اور اس کو وقت ہو گیا اور پریکٹس کرتے کرتے وہ مرض کو بھی اسی جگہ پر باندھ دیتا ہے، مرض اس سے زیادہ نہیں بڑھتا، آگے نہیں بڑھتا، پھر اس کا علاج کیا جائے تو مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض افراد اسی عمل سے مرض کو دوسری جگہ منتقل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی پریکٹس پر ہے کہ آپ اس پر کتنی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے
سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ خاص طریقے سے دینا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ نماز فجر میں سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا، 41 بار پڑھا جائے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کے الف لام سے ملائیں گے اور پوری سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب آخر میں وللضالین پر پہنچیں گے تو 3 بار کہیں گے آمین آمین آمین، اور اسی طرح 41 بار پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں گے، اور پھر فجر کی جو فرض ہے 2 رکعت انہیں ادا کریں گے اور 41 یوم تک یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ فاتحہ کے موکلات کی فاتحہ دیں گے، کسی بھی میٹھی چیز پہ دے سکتے ہیں، اور بزرگان دین کی خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں گے، اور دیگر صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو ایصال ثواب کریں گے۔ اس کے بعد اب آپ کا یہ عمل جاری ہو جائے گا، لیکن آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کریں اس کو بھی یہ تاکید کریں کہ میں عمل کر رہا ہوں، آپ کو جیسے ہی فائدہ ہو تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں بھی اسی طرح بزرگان دین خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے حسب توفیق فاتحہ کا سلسلہ کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں عملیات کے حوالے سے، روحانیات کے حوالے سے، ہم سے اپنی تشخیص کروانا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، خوابوں کی تعبیریں پوچھنا چاہتے ہوں، تو ہم سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔